اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن ایک ایسی عام سی کتاب ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے خدا کی کتاب ہے ہی نہیں، پھر تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ عام سی کتاب، اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ اچھی باتیں اچھے کام کرو، بری باتیں اور برے کاموں سے رک جاؤ، تو پھر یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے. اور یہ مثال اس میں سے ایک ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آپ کے سامنے ہے. آیت نمبر 45 کے شروع کے الفاظ ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو. یہی الفاظ 153 نمبر آیت پہ جا کے پھر سے آتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. لیکن دیکھیں آخر میں الفاظ کیا آ رہے ہیں. ایک آیت میں آ رہے ہیں، آیت نمبر 45 کے آخر میں آ رہا ہے نماز اور صبر سے مدد لو. اس کے بعد بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں. فرما بردار بندوں کے لیے جو جھکتے ہیں خدا کے سامنے، فرما برداری اور عاجزی دکھاتے ہیں. جبکہ آیت نمبر 153 میں وہی الفاظ ہیں اے ایمان والو صبر نماز سے مدد کیا کرو، لیکن آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو کیا اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ایسے ہی خدا نے ایک جگہ بس ہمیں پیار محبت سے سمجھایا کہ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے سوائے سب فرما برداروں کو، ایک جگہ پیار محبت سے بس سمجھایا کہ جی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ ساتھ. اس کی کوئی وجہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ رہا تھا. نہیں، اس کی بھی وجہ ہے، حکمت ہے اس کے پیچھے، اشارہ ہے اس میں خدا کی کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے. غور سے دیکھیں سیاق و سباق. آیت نمبر 45 میں جہاں کہا گیا یہ نماز بڑا مشکل کام ہے مگر فرما برداروں کے لیے جو جھکتے ہیں خدا کے سامنے، اس کے سیاق و سباق میں جھکنا خدا کی فرما برداری ہے، خدا کے سے ڈر اور عاجزی ہے. یہ آیت نمبر 45 تھی. آیت نمبر اگر آپ 40 سے پڑھنا سٹارٹ کریں، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر عطا کی. چلتے چلتے کہتا ہے تو میرے ساتھ جو تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میں تمہارے عہد جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. یہاں پہ ڈر کی بات آ گئی. پھر اگلی آیت کے آخر میں دیکھا اور میرے غضب سے بچو، اللہ کے سامنے ڈرنا اور بچنا. پھر نماز قائم کرو، اللہ کی فرما برداری، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. سارا سیاق و سباق خدا کے سامنے جھکنا، اس سے ڈرنا. لہٰذا اس آیت میں بہترین طریقے سے سیاق و سباق کے مطابق اختتام کیسے کیا گیا؟ بے شک نماز ایک سخت کام ہے مگر فرما بردار لوگوں کے لیے مشکل نہیں، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. جبکہ سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر 53 سے آگے جائیں تو سیاق و سباق صبر کا ہی ملے گا، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ. آگے دیکھیں صبر کا یعنی انسان کا امتحان ہو رہا ہے. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. پھر آگے ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت دے دو. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ خدا ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہاں کا سیاق و سباق چونکہ صبر کا ہے، امتحان کا ہے، ٹیسٹ ٹرائل کا ہے، لہٰذا کہا گیا بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ خدا کے سامنے جھکنے کا سیاق و سباق، لہٰذا کہا گیا فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں. سبحان اللہ. الفاظ وہی تھے آیت کے سٹارٹ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو. دوسری آیت میں بھی صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. لیکن اختتام اپنے سیاق و سباق کے مطابق ایم ہی نہیں لکھ دیا گیا. قرآن کوئی ایم ہی کتاب نہیں، ہر جگہ ہر لفظ با مقصد ہے انسان کو کھٹکھٹانے کے لیے. جاگو اور سے دیکھو، کتاب قرآن کا من اللہ ہونا قرآن کے حق کی دلیل خود قرآن کی اندر ہے. قرآن حق بھی ہے اور قرآن خود حق کی دلیل بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پہ یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ خدا کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.